بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم صحیح بخاری کے حدیث نمبر 442 سے لے کر 447 تک بیان کر رہے ہیں۔ 442 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن فضیل نے اپنے والد کے واسطہ سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 70 اصحاب صبا کو دیکھا، ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، فقط تہ بند ہوتا یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے۔ یہ کپڑے کسی کی آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کی ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھ سے سمیٹے رہتے تھے۔ 443 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے مسعر نے کہا کہ ہم سے معرب بن جسار نے، جابر بن عبداللہ کے واسطے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسعر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ معرب نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ 444 میں حضور بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے یہ خبر پہنچائی، انہوں نے عمرو بن سلیم زرقی کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابو قتادہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو دوستو 445 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں مالک نے ابو زناد سے، انہوں نے آزاد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلح پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر اللہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پر رحم کیجئے۔ 446 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد ابراہیم بن سعد نے صالح بن کسان کے واسطے سے، ہم سے نافع نے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اسی کے کڑیوں کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی، اس کے ستونوں بھی کڑیوں میں ہی کے رکھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی، اس کی دیواریں منقش پتھروں گچ سے بنائیں، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائے۔ 447 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مستد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد العزیز بن مختار نے بیان کیا کہ ہم سے خالد حذا نے اکرمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی حدیث سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باغ کو درست کر رہے تھے، ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بناتے میں حصہ لیتے تھے، ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔